حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن یعنی قیامت والے دن جہنم کو اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ مسلم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت والے دن جہنمیوں میں سب سے زیادہ ہلکے عذاب والا وہ آدمی ہوگا جس کے پاؤں کے تلوؤں میں 2 انگارے رکھے جائیں گے، جن سے اس کا دماغ کھولے گا۔ وہ خیال کرے گا کہ اس سے زیادہ سخت عذاب والا کوئی نہیں، حالانکہ وہ ان جہنمیوں میں سب سے زیادہ ہلکے عذاب والا ہوگا۔ بخاری و مسلم۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں میں سے بعض وہ ہوں گے جنہیں آگ نے ان کے ٹخنوں تک، بعض کو ان کے گھٹنوں تک، بعض کو ان کی کمر تک اور بعض کو ان کی ہنسلی تک پکڑا ہوا ہوگا۔ مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور پسینے میں شرابور ہوں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی اپنے آدھے کانوں تک اپنے پسینے میں چھپا ہوا ہوگا۔ بخاری و مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ اس جیسا خطبہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم وہ باتیں جان لو جن کا مجھے علم ہے تو تم ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے اور ان کی آہوزاری کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے بارے میں کوئی بات پہنچی تو آپ نے خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا، مجھ پر جنت اور دوزخ پیش کی گئی تو میں نے آج کے دن کی طرح بھلائی اور برائی نہیں دیکھی، اور اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ۔ چنانچہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں آیا، انہوں نے اپنے سر ڈھانپ لیے اور وہ آہو بکا کر رہے تھے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت والے دن سورج کو مخلوق کے اتنا قریب کر دیا جائے گا کہ وہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے تابعی سلیم بن عامر فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا تھی، کیا زمین کی مسافت یا سرمادانی کی وہ سلائی جس سے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے، کیونکہ عربی میں اسے بھی میل کہا جاتا ہے۔ چنانچہ لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے، بعض ان میں سے وہ ہوں گے جو اپنے ٹخنوں تک، بعض اپنے گھٹنوں تک، بعض اپنے پہلوؤں یعنی کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور بعض ایسے ہوں گے کہ انہیں پسینے نے لگام ڈالی ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی جس طرح جانور کے منہ میں لگام ڈالی جاتی ہے اس طرح پسینہ اس کے لیے لگام بنا ہوا ہوگا، یعنی اس کے منہ اور کانوں تک پسینہ ہوگا۔ مسلم۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن لوگ پسینے میں غرق ہوں گے، یہاں تک کہ ان کا پسینہ زمین میں 70 ہاتھ یعنی ذراع تک جائے گا، اور پسینہ انہیں لگام ڈالے گا یہاں تک کہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ بخاری و مسلم۔ زمین میں جائے گا کا مطلب ہے زمین میں اترے گا اور سرایت کرے گا، یعنی اتنی گہرائی تک پسینہ زمین میں اتر جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ نے کسی چیز کے گرنے کا دھماکہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ پتھر ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، تو وہ اب تک جہنم میں گرتا رہا، یہاں تک کہ اب وہ اس کی گہرائی میں پہنچا ہے، جیسا کہ ابھی تم نے اس کے گرنے کا دھماکہ سنا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن قریب تم میں سے ہر شخص سے اس کا رب اس حال میں کلام فرمائے گا کہ آدمی اور اس کے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ تو آدمی اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو اسے آگے بھیجے ہوئے عمل ہی نظر آئیں گے، اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو ادھر بھی اپنے آگے بھیجے ہوئے عمل ہی دیکھے گا، اور اپنے سامنے دیکھے گا تو سامنے اسے جہنم کی آگ کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ چنانچہ تم آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے صدقے کرنے کے ذریعے ہی سے ہو۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچراتا ہے اور اس کے لائق ہے کہ وہ چرچرائے، اس میں 4 انگلیوں کی بھی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی ٹیکے اللہ کے آگے سجدہ ریز نہ ہو۔ اللہ کی قسم، اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ، اور تم بستروں پر اپنی عورتوں کے ساتھ لطف اندوز ہونا ترک کر دو، اور تم اللہ سے پناہ چاہتے ہوئے جنگلوں کے راستوں کی طرف نکل جاؤ۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن کہا ہے۔ حضرت ابو برزہ نضلہ بن عبید اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن کسی بندے کے قدم نہیں ہٹیں گے، یعنی بارگاہ الہی سے جانے کی اجازت نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کی بابت پوچھ نہ لیا جائے، اس کی عمر کے متعلق کہ اس نے اسے کن کاموں میں ختم کیا، اس کے علم کے متعلق کہ اس نے کن چیزوں میں خرچ کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ کن چیزوں میں اسے بوسیدہ کیا یعنی کھپایا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن صحیح کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت یومئذ تحدث اخبارها، یعنی جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، تلاوت فرمائی، پھر فرمایا، کیا تم جانتے ہو اس کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا،
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر بندے اور عورت کے خلاف ان کاموں کی گواہی دے گی جو اس کی پشت پر انہوں نے کیے۔ وہ کہے گی، تو نے فلاں فلاں کام فلاں فلاں دن میں کیا، تو یہی اس کی خبریں ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن کہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کس طرح ہنسی خوشی رہ سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا سور کو منہ میں لیے ہوئے ہے اور اللہ کی اجازت پر کان لگائے ہوئے ہے کہ کب اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جائے اور وہ سور پھونکے۔ تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر گویا گراں گزری، چنانچہ آپ نے ان سے کہا، گھبراؤ نہیں بلکہ کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دشمن کے حملے سے ڈرا اور رات کے ابتدائی حصے میں نکل گیا، اور جو رات کی ابتدا میں نکل گیا وہ منزل کو پہنچ گیا۔ اچھی طرح سن لو، اللہ کا سودا گراں قیمت ہے، خبردار اللہ کا سودا جنت ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت والے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون یعنی بغیر ختنے کے اکٹھے کیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہاں تو مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، عائشہ، معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے، معاملہ اس سے کہیں زیادہ اہم ہوگا کہ ان کا بعض بعض کو دیکھے۔ بخاری و مسلم۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔